خیال ہے یہ اجلاس دوبارہ بلانا چاہیے، ایوان صدر میں بلانا چاہیے، آصف زرداری صاحب اس کو ہوسٹ کریں، خان صاحب کو بلا لینا۔ خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ ان کا انپٹ لینا چاہتے ہیں، اور پھر خان صاحب کب قوم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں؟ خان صاحب کا بیان جو ہوگا وہ پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی کرے گا، تو لہٰذا خان صاحب کو بلائیں، جو پارٹیاں رہ گئی تھیں ان کو بلائیں۔ یہ جو ادھورا اجلاس ہوا اس کی ناکامی کی ذمہ دار حکومت ہے۔ یہ اجلاس کامیاب نہیں رہا ہے، کوئی کنسنسس جو ہے اس پہ نہیں آیا ہے، اور یہ اجلاس اگر دوبارہ ہو جائے کیا جائے گا؟ ایک تاریخ رکھ لیں اور تمام کو اعتماد میں لے کے بلا لے، قومی مسئلہ ہے نا۔ تو اس میں جو ہے انا کا مسئلہ بنانا کہ ہم خان کو نہیں لاتے ہیں یا خان کو تک رسائی نہیں دیتے ہیں، یہ میرے خیال میں ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا سر، کل کے اجلاس میں دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ پاکستان کے نیبرز کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ دیکھیے مجھے اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ جو افغانستان کے خلاف الزام ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو آپ جنگ چھیڑتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ میں نے یہ پروسیڈنگ اٹینڈ نہیں کی تو مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ڈسکس ہوا، کیا بتایا گیا، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی کے میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ افغانوں کو انگیج کریں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بات کی ہے، بڑے پتے کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک جرگہ تشکیل دے کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے۔ ٹریڈ ہماری متاثر ہو رہی ہے، معیشت ہماری متاثر ہو رہی ہے، پھر کیوں کر افغان حکومت جو ہیں وہ خواہ میں پاکستان میں بدامنی چاہیے گی؟ اگر کوئی ایسے عناصر ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو لہٰذا جنگ پہ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے اس کو آپ پہلے پشتوں میں کہتے ہیں گرم کر دیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے بات تو کر لیں، پہلے بات کر لیں، ان کو بتا دیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس یہ شواہد ہیں، آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ وہ جواب دے دیں گے اگر ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر وہ آپ کو سنتے نہیں ہیں، وہ آپ کی بات کو رد کر دیتے ہیں اور بدستور یہ روش چلتی ہے، تو پھر قوم کو آپ نے اعتماد میں لینا آرمی چیف نے سر کہا ہے کہ ہمیں حکومت کی بیڈ گورننس ہے جو اس کا گیپ پورا کرنے کے لیے شہداء کے خون کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کتنے متفق ہیں اس بات سے؟ میں اس بیان سے متفق نہیں۔ گورننس جو ہیں یا بیڈ گورننس جو ہیں اس کا ڈائریکٹ دار و مدار جو ہیں جمہوریت پہ ہیں۔ جب مینڈیٹ چوری ہوگا تو گورننس خاک ہوگی۔ جب آپ اصلی الیکٹڈ لوگوں کو اس ایوان میں نہیں لائیں گے تو یہ کون نہیں لایا؟ پھر جن کو آپ نے بٹھایا ہے جیلی حکومت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر بھی اگر پی ڈی آئی دل بڑا کر کے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تو بٹھاؤ، اور ایک دوسری کنونشن یا دوسرا ایک اجلاس سلامتی کمیٹی کا بلانا چاہیے۔ سر، ایک صحافی کی طرف سے یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہم سردوں پہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ لوگ کیوں سیاست میں انوالو کرتے ہیں؟ تو سر آپ کے خیال میں کیا یہ جو ان کا یہ جو کنسرن تو چلے جائیں نا سر؟ شکریہ۔ آپ کے اتنے دیوانے اجلاس ملتوی ہو گیا، ابھی تک آپ گفتگو کر رہے ہیں، بس آپ لوگوں کے لیے میں اجلاس ملتوی ہو گیا۔ انصاف نے شرکت نہیں کی، عمران خان نے اس کو اچھا قرار دیا، کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ جب فیصلہ ہو ہی گیا تھا اور خان صاحب کو صرف انہوں نے اس سے آگاہ کیا کہ ہم نے اجلاس میں شرکت سے بائیکاٹ کیا، تو پھر خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی انہوں نے غلط کیا۔ لیکن میرا خیال ہے، ذاتی میری رائے ہے کہ اہم اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں اگر انہوں نے اڑدرمی بھی دکھائی حکومتی بینچوں نے اور خان تک رسائی نہیں دی، تو تب بھی اس میں کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اجلاس میں بحیثیت پاکستانی شرکت کرنا۔ ان لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام تھا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی ان کو اپنے ذرائع سے علم ہوا کہ پاکستان نیبرنگ کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ
بات اگر غلط ثابت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو، اس کی شناخت کو بہت نقصان پہنچا ہے. ایسے بیانات سے اجتناب کیا جانا چاہیے تھا. کس بنیاد پہ اس طرح کی بیان دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض پاکستان جنگ میں جا بھی رہا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے نا. اور ہم نے جنگ میں جانے سے پہلے ہمیں ایک فورم اویلیبل تھا. وہاں پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جاتی تو آرمی چیف کو یہ بھی بتاتی کہ سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں، اپنے پارٹی کے مسائل اس فورم پہ اٹھا سکتے تھے. اور یہ ایک فورم اویلیبل تھا. جب سے پاکستان تحریک انصاف پہ برا وقت پڑا ہے ایسا فورم نہیں دستیاب ہوا تھا. تو لہذا ان کو قائل کرتے. دیگر جو سیاسی قوتیں ہیں، پیپل پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، اور ایوان میں دیگر جو پارٹیاں اس اجلاس میں شریک ہوئی، کیا ہم ان پہ یہ فتویٰ دیں گے کہ انہوں نے شرکت کر کے پاکستان کے مفادات کے منافی گئے ہیں؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو قوت فیصلہ جو قیادت کے پاس مسئلہ ہے، ہر چیز کے لیے خان کی طرف دیکھنا، اب وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ بنی. مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا. ہٹ درمی حکومت کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر انہوں نے ہٹ درمی کی، چاہے جو بھی وجوہات ہو، اتنا اہم اجلاس تھا، حکومت کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر انہوں نے کی تو تب بھی بائی ڈیفالٹ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اتنے اہم قومی نوعیت کے مسئلے پر، جس میں داخلہ اور خارجی جو شورشیں ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، معیشت، سیاسی استحکام اور فارن پالیسی، اور ساتھ میں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات، ان پہ اگر فیصلہ ہونا تھا تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی ترجمانی اس میٹنگ میں ہونی چاہیے تھی. نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے، اور اس کے بعد ان کو شاید ابھی نون لیگ جو کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے تو ایٹمی دھماکے کیے، ملک کے لیے بہت سارا کچھ کیا، اس سے پہلے آپریشن جو ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، لیکن کل کی میٹنگ میں ان کا نہ ہونا، نہ کل کی میٹنگ میں نہ کہ انہوں نے اپنی پارٹی پہ ایک دھماکہ کر دیا. ان کو آنا چاہیے تھا. یعنی ان کا بھی جو کنڈکٹ ہیں یا جو موقف ہیں وہ بالکل پی ٹی آئی سے ملتا جلتا ہے. کیوں کر آپ لوگ نواز شریف پی ایم ایل این کا قائد ہیں، پی ایم ایل این کا ورکر اس کو لیڈر مانتے ہیں، تو لہٰذا وہ اگر ہوتے، اس کی ایک وسیع تجربہ ہے، ملک کے کئی دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بلایا نہیں گیا، یا پھر نواز شریف خود نہیں آئے؟ وہ کیا میں تو یہ تجویز دوں گا پارلیمان کو بھی، آج اگر موقع ملا تو بات بھی کروں گا، یہ اجلاس دوبارہ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو جو ہے موقع ملنا چاہیے کہ وہ خان صاحب سے اجازت لے کے اس میں شریک ہو. میاں صاحب، اچھکزئی صاحب، مینگل صاحب، اسی طرح دیگر جو قوتیں ہیں بشمول پی ٹی ایم، سب کو بلانا چاہیے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. تمام سیاسی قوتوں کو اس میں اکٹھا کر کے ان کا انپٹ لینا چاہیے، اور جو انپٹ دیتے ہیں سیاستدان اس کو ماننا بھی چاہیے. سفر کر رہے ہیں